اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ روم مکی 60 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی خدا اور اس کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ سورہ روم قدیم روم کے بارے میں ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رومیوں کا قبضہ تھا، بڑا ہی قبضہ رہا۔ پھر ایرانیوں نے ان پر غلبہ حاصل کیا 615 عیسوی میں، یہ یعنی تقریباً 6 سال ہجرت سے قبل۔ اس بارے میں جو ہے نا واقعہ بتایا۔ مشرکین مکہ ایرانی مجوسیوں کے غلبے پر خوش تھے، کیونکہ مجوسی بھی توحید، وحی اور نبوت کے قائل نہ تھے۔ اسی وجہ سے مشرکین کے قریب المذہب سمجھے جاتے تھے، جبکہ رومی عیسائی وحی اور رسالت کے ماننے والے اور مسلمانوں کے قریب المذہب تھے۔ قریبی ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ چند سالوں میں پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے۔ اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے۔ اللہ کی مدد پر اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا کرتا ہے، وہ غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا؟ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے، آخرت سے غافل ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں ہی کما لو، جو کمانا ہے، جو سب کچھ عیش و عشرت کرنی ہے نا، تو اسی دنیا میں، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں جانے۔ کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے، اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی انسان خود سوچے کہ یہ سارا جو اللہ نے خلق کیا ہے نا، کسی مقصد کے لیے، کسی حکمت کے تحت، ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے اور بن گیا سارا کچھ، نہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین کو طے و بالا کیا، بویا انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا۔ جتنا ہی انہوں نے زمین کو آباد رکھا ہے، ان سے کہیں زیادہ وہ آباد کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پس اللہ نے تو ان پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ زراعت کرتے تھے، کان کنی کرتے تھے، نہریں بناتے تھے، بڑا سخت کام ہوتا تھا، تو وہ ہم یعنی ان سے پہلے والوں کو یہ کیفیت تھی۔ پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ خلقت کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اسی کا اعادہ فرماتا ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے۔ یعنی اللہ کے لیے جب خلقت کی ابتدا مشکل نہیں ہے، تو اسے دوبارہ خلق کرنا کیا مشکل ہے؟ اعادہ یعنی دوبارہ اسے بنانا ابتدا سے زیادہ آسان ہے۔ جب بھی ایک دفعہ بندہ بن گیا ہے تو اسی وہ مر جائے اور ختم ہو جائے، پھر اسی جیسا بنانا، پھر اسی کو بنانا تو آسان رہتا رہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی، مجرمین نا امید ہوں گے۔ قیامت کے دن جب میں سے ایک جو وہاں پر کیفیت ہوگی، وہ نا امیدی کی ہوگی، کہ وہ دیکھیں گے کیا ہو گیا، ہم تو کیا سوچتے تھے اور کیا بن گیا۔ ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا، اپنے شریکوں کے بھی منکر ہو جائیں گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن دنیا کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہاں ایمان و کفر کی بنیاد پہ تقسیم بندی ہوگی۔ ایمان والے جنت میں خوشحال و شاداب ہوں گے اور کفر والے عذاب میں مبتلا ہوں۔ تقسیم بندی ایسا نہیں ہے سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں، سب کے ساتھ حساب ایک ہی جیسا، نہیں، سب کا الگ الگ حساب ہوگا۔ پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال انجام دے، وہ جنت میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا نشانیوں کا، آخرت کی ملاقات کا، جھوٹا قرار دیا یہ ساری باتوں کو، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بس اللہ کی ذات پاک بھی ہے اور منزہ بھی ہے، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ یہ اوقات نماز کے بارے میں صریحاً تو نہیں، لیکن ذات پروردگار کہنا چاہتا ہے صبح اور شام، یعنی صبح اور شام دونوں کی بات کر رہا ہے۔ ثناء کامل مکمل اللہ کی ہی حمد ہوتی ہے، اللہ کے لیے
آسمان اور زمین میں، اور تیسرے پہر کو جب تم ظہر کرو اللہ کی حمد کرو۔ یہ بھی اسی طرح اوقات نماز اور صبح و شام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کیا کرو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی بے جان مادے سے جاندار حیوانات نباتات پیدا کرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں۔ اس ذات کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ بے جان عناصر ارضی سے ایک عقل و شعور کا مالک پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد بھی ایسا کر سکتا ہے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس ذات پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ازواج پیدا کی، یعنی تم مرد ہو، ٹھیک ہے، وہ عورت جو منا رہا ہے وہ اس کے اندر بھی خد و خال کے اعتبار سے اگرچہ فرق ہے، لیکن ظاہری صورت کے اعتبار سے آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سب کچھ، پاؤں بھی ہیں اس کے ویسے ہی جنس میں سے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی شادی، یعنی وہ عورت کا پہلی وجہ سکون ہے۔ اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی۔ غور کرنے والوں کے لیے بھی یقیناً اس میں نشانی۔ اول مرد عورت کی تخلیق میں توازن روز اول سے لے کر آج تک برقرار، نہ عورتوں کے لیے مردوں کی قلت پیش آتی ہے، نہ مردوں کے لیے عورتوں کی قلت۔ ثانیاً دونوں کے اندر کشش ہے فرمائی، ایک کو دوسرے کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے۔ علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں، یعنی اسی لب و لہجے محدود حروف سے نہ ختم ہونے والے الفاظ بنتے ہیں، لاکھوں زبانیں وجود میں آتی ہیں۔ تمہارے رات میں سو جانا، دن میں اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے، اور اسی طرح سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں۔ خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکایک نکل آؤ گے۔ آسمان زمین امر خدا سے قائم ہے، یعنی یہ دونوں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے حکم کو محتاج ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ اپنا امر اٹھا لے تو یہ وجود، یہ ہستی، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ آسان ہے آسمان اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت، وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام کسی دوسرے کام سے مشکل نہیں ہوتا، آسانی کا تصور ہے۔ یہ بشری کو سمجھ جانے کے لیے ہے کہ پہلا مشکل ہوتا ہے دوسرا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو اس کی قدرت ہے، جو اس کا علم ہے، اس کے لیے کوئی شے بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے کہ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اسی طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اسی طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ انسان جو اس کا مملوک ہے، وہ غلام جس کا وہ خود مالک ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ ذات پروردگار رزق کے اعتبار سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جو اس نے دیا ہے سب کچھ، مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ پس اے نبی یکسو یعنی ایک ہی صورت میں ہو کر اپنے رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھو، توجہ سے، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، انسان فطرتاً اللہ کو ایک مانتا ہے۔ یہ جب دنیا میں آتا ہے، گھر کا معاشرہ جہاں رہ رہا ہے، وہ اسے اس کے عقیدے سے اسے پھیر دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔
جس نے خلق کیا اسی نے اس مخلوق کے لیے نظام حیات بنایا. اس طرح کائنات کا نظام ہم آہنگی رکھتا ہے، قائم ہے، اسی طرح انسان کے اندر فطرت و شریعت، یہ وحدت دین، یہ بھی قائم ہے. اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈرو، نماز پڑھو، مشرکین میں سے بھی نہ ہونا. یعنی کیا؟ انحراف کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو، تقوی اختیار کرو. پھر فرمایا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی، جو گروہوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے. جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے. پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی یہ جو فرقے تم نے بنائے نا آپس میں، کہ وہ ان میں سے جب کسی پر مشکل آتی ہے تو وہ راحت پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بڑھتے، تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں. بس اب مزے اڑاؤ، جو مرضی کرو پھرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. لازم برائے عاقبت کے یہی ہے کہ انسان کا شرک کا نتیجہ کفر اختیار کرتا ہے. اور جب انسان شرک کرتا ہے، ناشکری پھر کرتا ہے، پھر مذاق اڑاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو لوگ کر رہے ہیں؟ کہ دیکھیں انسان جب شرک کرتا ہے نا پھر وہ اتنا مشرک ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا. اللہ کی نعمتیں، برکتیں، کہاں کھڑا ہے کیا نہیں، وہ شرک ایسی وادی میں لے جاتا ہے، پھر سب کچھ اس کی عنایات بھولنے لگتا ہے. جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں اور چکھانے کے پر تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے. جب ان کے برے اعمال کے سبب ان کو مصیبت آتی ہے تو مایوس ہونے. یعنی یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، نہ کہ وہ خداوند متعال اس کو عذاب کرتا ہے یا مشکل میں ڈالتا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے بعض لوگوں کا. مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے. بس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی قرابت داروں کا حق دے دو، یعنی ہر قسم کے احسان کرو اس پر، ٹھیک ہے. اور پھر جو سود تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک یہ افزائش یعنی بڑھتا وہ نہیں ہے. جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، بس ایسے لوگ ہی اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں. یعنی کاروبار میں سہولت اور دولت میں اضافے کے لیے بااصل لوگوں کو تم جو مال تحائف بھیجتے ہو، یہ سرمایہ میں اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ سود میں شمار ہوتا ہے، اور سود حرام ہے. اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی یہ کام کر کے دکھائے؟ پاک ہے اور بالاتر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ انجام دیتے ہیں. لوگوں کو اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں کے بعد اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے. شاید یہ لوگ بعد ہے. ممکن ہے یہ اشارہ ایران اور روم کے درمیان جنگ کی طرف ہو. اس وقت جنگوں میں سمندری بیڑا بھی استعمال لایا جاتا تھا. کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کو کیا انجام ہو، ان میں سے اکثر مشرک تھے. لہذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کی اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں. اس دن لوگ پھوٹ کر شکار ہو جائیں گے. یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت ہوگا. ایمان مکمل طور پر عمل ہی سے عبارت ہے. جب تک عمل نہیں ہے تو انسان الفاظ سے کہتے تب مسلمان. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کے لیے. کفر کوئی کرے عذاب کسی کو نہیں. جس نے کفر کیا، جس نے ظلم کیا، وہ اسی کو سزا ملے گی. جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے ہی راہ سیدھی کر رہے ہیں، انہی کے لیے، اپنے لیے. اچھائی ہے تو اپنے لیے، برائی ہے تو اپنے لیے، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں، نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دہندہ، ٹھیک ہے، یعنی بشارت دینے والے بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر کرو. یہ ہواؤں میں موجود خدا کی نشانی ہے. ہواؤں کو چلنے سے انسان کے بشاشت آ جاتی ہے، خوش ہوتا ہے، بارش کی نوید ہوتی ہے. اور کشتیاں جو چلتی ہیں یہ ساری اسی کے حکم سے ہی ہوتی ہیں.
اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، پھر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لینا ہی ہے۔ مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ مومنین کی ذمہ داری مدد کرتا ہے۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر اسے جسے چاہتا ہے آسمان پر پھیلا، پھر اس ٹکڑوں کا بنا دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے، اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا بارش آتی ہے انسان بھی فطرتاً خوش ہوتا ہے، جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے، نا امید ہوتے پتہ نہیں بارش آئے گی نہیں ہے، کیا ہوگا، اتنا عرصہ ہو گیا بارش، لیکن اللہ جب بارش برساتا ہے پھر وہ انسان خوش۔ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو، وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے، اور اس کے مردہ ہونے کے بعد یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لیں تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے، یعنی پچھلی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مشروط بندگی کرتے ہیں، یعنی کیا، خوشحالی ہے، اچھائی ہے، خیر ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ کسی وقت کوئی مشکل آ گئی، فصل اچھی نہ ہوئی تو انسان جناب اس ذات پروردگار کا گستاخ بن جاتا ہے۔ آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنے پکار سنا سکتے جب کہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہیں، یعنی انسان جو نہایت کمزور ہے، ایک کمزور بوند جنین کمزور شیرخوار بچہ تھا، بعد میں کوئی طاقتور مالک بنا جس میں یہ نادان انسان اپنے ماضی اور مستقبل سے غافل ہوتا ہے، اتنے میں وہ اپنی ضعیفی اسے آ لیتی ہے کہ انسان بعض اوقات دیکھے نا، جب انسان کا ابتدا کہاں سے ہوگی، نجس قطرے سے اس کی ابتدا، آخر پہ مردار ہے، کہیں کمزور کہیں طاقتور بن جاتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اس کی ناتمانی آتی ہے وہاں وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن جب طاقتور ہوتا ہے تو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ نہ ہی اپنے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، فرما بردار ہے۔ ہر بندہ نہیں سنتا، وہی افراد سنتے ہیں جو ظاہری طور پر بھی بصیرت رکھنے والے ہوں، باطنی طور پر بھی سمجھنے والے ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور، اور پھر بوڑھا کر دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا اور صاحب قدرت ہے، جس نے روز قیامت برپا ہوگی۔ مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے اور اسی طرح الٹے چلتے پھر رہتے تھے۔ یہ انسانی زندگی ہے کہ جب انسان جاتا ہے، عموماً آج بھی آپ سب جو سماعت فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے خلوت میں بیٹھیں، تنہائی میں اپنی زندگی کا اندازہ دلائیں، جو 30 سال کا ہے، جو 50 سال کا ہے، وہ دیکھیں، یا 20 سال والے دیکھیں، یہ 20 سال کا عرصہ کتنی جلدی سے گزر گیا ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جو مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، قسم اٹھا کے کہیں گے ہم تو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں گئے تھے، دنیا ختم بھی ہو گئی۔ جنہیں علم و ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق، یعنی جو اللہ کی تقدیر کی لکھا ہوئے کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، یہی قیامت کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے، یعنی اس دن بھی لوگ کہیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں عذاب کے جہنم سے بچا لے، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن تیری رحمت، اس دن کہیں نہیں، کہا اس دن ان کی معافی کام آنے والی نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ کہا گیا تو معافی مانگو جنت میں، نہیں، اب نہ معافی مانگی جائے گی نہ ان کی معافی قبول کی جائے گی۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر بھی دیں تو کفار ضرور کہیں گے تو صرف باطل پر ہو۔ اس دن اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ بس اے نبی آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو کمزور پائیں گے۔ یعنی کیا، یعنی آپ کو دشمن ایسا کمزور دیکھے گا کہ کیا کہ ہم رسول کو دھمکیاں دیتے ہیں، رسول کو طعنہ دیتے ہیں، رسول کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ رسول
یہ بے حوصلہ نہیں ہے، یعنی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، ہمت والے، کہ فرمایا آپ ہمت رکھیں، امر پروردگار کو بات کو پہنچائیں، انشاءاللہ وقت دور نہیں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رب کا وعدہ سچا ہوگا۔